اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ فللہ الحمد رب السماوات ورب الارض رب العالمین۔ آج ہم جس موضوع پہ گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ ہماری جو وقت کی حقیقت سیریز کا جو سلسلہ ہے اسی حوالے سے ہم آج بات کریں گے کہ سائنسدانوں کے نزدیک وقت کا جو تصور ہے وہ کیا ہے۔ تو جو ماضی میں سے لے کے حال تک جو سائنس میں بڑے بڑے نام ہیں ان میں سے چند کی جو وقت کی تعریف ہے اس کے متعلق انشاءاللہ ہم آج کی اس محفل میں گفتگو کرنے والے ہیں، اور ایٹ دی اینڈ آپ نے بھی پھر ہمیں یہ بتانا ہے کامنٹس میں کہ آپ کے نزدیک وقت کی حقیقت کیا ہے۔ تو اس سلسلے میں جو کلاسیکل سائنس ہے اس میں وقت کو مسلسل بہنے والی اکائی سمجھا گیا ہے، یعنی جو روایتی کلاسیکل سائنس تھی اس حوالے سے۔ اب ہم جو ہے بات کریں گے سائنسدانوں نے جو وقت کے تصورات یا وقت کی ڈیفینیشن کی ہے اس کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے آپ نے نام سنا ہوگا ارسطوٹل کا، جس کو ارسطو بولا جاتا ہے۔ قدیم یونانی فلاسفر ہیں، ان کا پیریڈ جو ہے وہ 322 سے 384 BC ہے۔ تو انہوں نے وقت کو، ان کے مطابق وقت بذات خود کوئی شے نہیں ہے، بلکہ وقت کا جو تعلق ہے، جو ریلیشن ہے، وہ حرکت کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اگر مومنٹ ہو رہی ہے تو ہمیں وقت کا احساس ہوتا ہے، اور اگر چیز ساکن حالت میں ہے تو پھر ہمیں وقت کا احساس نہیں ہوتا۔ اسی طرح ایک بہت بڑا نام ایزک نیوٹن کا ہے، آپ نے سنا ہوگا۔ یہ بنیادی طور پہ ان کا تعلق برطانیہ سے تھا، اور یہ ریاضی، فزکس، کیمسٹری اور فلکیات کے علوم میں مہارت رکھتے تھے، اور ان کا جو پیریڈ ہے وہ 1643 سے لے کے 1727 تک تھا۔ تو ان کے نزدیک وقت جو ہے وہ مطلق ہے، یعنی ایبسولوٹ ہے۔ پوری کائنات میں ہر جگہ وقت یکساں ہے۔ یہ مطلب ہے وہ قدیم ان کا نظریہ ہے وقت کے متعلق ایزک نیوٹن کا، کہ ان کے مطابق وقت جو ہے وہ ایک مستقل اکائی ہے، اور پوری یونیورس میں جو وقت کا تناسب ہے یا وقت کا ریشو ہے، جو وہ رفتار ہے، وہ ایک جیسی ہے۔ اس کے بعد ایک اور دوسرا بڑا نام آتا ہے، جرمنی سے ان کا تعلق ہے، اور ریاضی فلکیات میں یہ ایک بڑا نام گزرا ہے، اور ان کا پیریڈ جو ہے وہ ہے 1646 سے لے کے 1716 عیسوی تک، اور ان کا نام ہے گٹ فریڈ ویل ہیلم لیبی ہونزو۔ ٹھیک ہے، یہ کہتے ہیں کہ وقت کی اپنی کوئی آزاد حیثیت نہیں ہے، بلکہ یہ چیزوں کے درمیان تعلق یعنی ریلیشن شپ کا نام ہے۔ اسی طرح ایک اور جو سائنٹسٹ ہیں ان کا تعلق بھی جرمنی سے ہے۔ جرمنی کے ایک مشہور فلاسفر تھے، ایمیون کانٹ ان کا نام ہے، اور ان کا جو پیریڈ ہے وہ 1744 سے لے کے 1804 تک۔ انہوں نے کہا ہے کہ وقت جو ہے وہ انسانی ذہن کی تخلیق کردہ ایک فریم ورک کا نام ہے، یعنی ٹوٹلی یہ ادراک کا ٹول ہے، اور جس میں وقت کو ہم دیکھ نہیں سکتے، بلکہ ہم وقت کا ادراک رکھتے ہیں یا ہم وقت کو سمجھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد بہت بڑا نام آ رہا ہے، تقریباً آلموسٹ ہم سب لوگ اس نام سے واقف ہیں، اور ان کا جو وقت کے متعلق نظریہ تھا اس نے پورے تمام سابقہ نظریات کو بالکل بدل دیا۔ البرٹ آئنسٹائن، یہ بھی جرمن فزکس کا بہت بڑا نام ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ وقت بالکل ایبسولوٹ نہیں ہے، مطلق نہیں ہے، بلکہ وقت کا تعلق رفتار اور کشش شکل یعنی گریوٹی کے ساتھ ہے، اور وقت اور فاصلہ مل کے اسپیس ٹائم تخلیق کرتے ہیں، جس کے مطابق اگر ایک چیز زیادہ رفتار سے ٹریول کر رہی ہے، اس کی سپیڈ زیادہ ہے، تو اس پہ وقت کم گزر رہا ہے، اور اسی طرح جہاں پہ گریویٹیشنل فورس یا گریوٹی کی قوت زیادہ ہے،
وہاں پہ بھی وقت کی رفتار سست ہو جاتی ہے، جیسے کہ بلیک ہول کے نزدیک۔ تو جو چیز جتنی تیزی کے ساتھ ٹریول کرے گی، یعنی فار ایگزامپل اسپیڈ آف لائٹ کے قریب قریب جو چیز سفر کرتی ہے تو اس پہ وقت کم گزرے گا بنسبت جو چیز سلو رفتار کے ساتھ گزر رہی ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ وقت کے متعلق کوانٹم دور شروع ہو رہا ہے، اور کوانٹم میں جو بڑے بڑے نام ہیں جنہوں نے وقت کو اپنے الفاظ میں یا اپنے نقطہ نظر سے ڈیفائن کرنے کی کوشش کی ہے، ہم ان کے متعلق بھی آج کی اس ویڈیو میں بات کریں گے انشاءاللہ۔ تو ان میں سے جو پہلے نام آ رہا ہے وہ ورنر ہینسبرگ، یہ کہتے ہیں کہ وقت اور توانائی میں غیر یقینی ایک تعلق ہے، اور اس وقت کی بالکل درست پیمائش کی جا سکتی ہے۔ اسی طرح ایک بہت بڑا نام آپ نے سنا ہے اسٹیفن ہاکنگ کا۔ تو اسٹیفن ہاکنگ کہتا ہے کہ وقت بگ بینگ سے پہلے موجود نہیں تھا، بگ بینگ ہوا تو وقت کا آغاز ہوا اور وہ اسی کے ساتھ شروع ہوا۔ اس کے علاوہ جو موجودہ جو وقت کا پاپولر تصور ہے کوانٹم کے نزدیک، وہ ہے جانسن باربورس۔ یہ جانسن باربور اس قسم کا نام ہے، میں اس کو صحیح پروننسیٹ نہ کر سکوں۔ تو ان کے مطابق وقت سرے سے ایگزسٹ ہی نہیں کرتا، کیونکہ یہ ایلوژن تھیوری کے بانی ہیں۔ ان کے مطابق یہ ہے کہ کائنات جو ہے وہ جو ہے بیسیکلی ایلوژن ہی ہے، اور اس میں ہماری کانشینس ہے جو ایگزسٹ کرتی ہے، ادروائز ریالٹی میں کچھ بھی نہیں ہے۔ تو ان کے نزدیک وقت بھی کسی قسم کی کوئی شے نہیں ہے، یہ صرف ہماری جو کانشینس ہے، شعور کی پیداوار ہے۔ تو یہ کچھ ماضی کے اور کچھ پریزنٹ جو سائنسدان ہیں جن کے پاس علم ہے، انہوں نے وقت کو کچھ اس طرح ڈیفائن کیا ہے۔ اب آپ نے کامنٹ میں بتانا ہے کہ یہ چیز سننے کے بعد آپ کے ذہن میں وقت کے متعلق کیا تھیوری بن رہی ہے، کیا نظریہ بن رہا ہے، یا آپ کے نزدیک وقت کیا ہو سکتا ہے۔